الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا، اس میں روزے ہی کو کیوں خاص کیا ہے؟ سوال کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کا اجر و ثواب اپنے ساتھ کیوں مخصوص کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ابن آدم کا روزے کے علاوہ ہر عمل اسی کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1761، صحیح مسلم حدیث نمبر 1946۔ اور جب سارے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں اور ان کا اجر و ثواب بھی وہی دیتا ہے، تو حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کے فرمان روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو اپنے لیے مخصوص کیوں کیا ہے؟ کیا اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے معنی اور روزے کو اس فضیلت کے ساتھ مخصوص کرنے کے اسباب میں اہل علم کی 10 توجیحات بیان کی ہیں۔ ان میں سے اہم یہ ہیں: نمبر 1، دوسرے اعمال کی طرح روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں سارے اعمال میں ریاکاری داخل ہو سکتی ہے اور روزہ ایک ایسا فعل ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنی جانب مضاف کیا ہے اور اسی لیے حدیث میں فرمایا وہ میری بنا پر اپنی شہوت ترک کرتا ہے۔ اور ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں سب عبادات کرتے وقت ظاہر ہو جاتی ہیں اور بہت ہی کم ایسی ہیں جن میں ریاکاری کا شائبہ نہ ہوتا ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس میں ریا شامل ہو لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں۔ نمبر 2، اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اجر و ثواب اور نیکیوں کی زیادتی کی مقدار کا علم صرف مجھے ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی اعمال کے اجر و ثواب کی مقدار کا لوگوں کو بتا دیا گیا ہے اور یہ کہ اس میں 10 سے 700 تک کا اضافہ کیا جا سکتا ہے یا جتنا اللہ چاہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالی بغیر کسی مقدار کے دے گا۔ اس کی شہادت مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، ابن آدم کے ہر عمل کی نیکیاں 10 سے لے کر 700 تک میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے لیکن روزہ نہیں، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1151، یعنی اس کا اجر و ثواب میں بغیر حساب و کتاب اور بغیر مقدار کے دوں گا۔ یہ بالکل اس فرمان کی طرح ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 10۔ نمبر 3، روزہ میرے لیے ہے۔ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاں سب سے محبوب ترین اور مقدم عبادت یہی روزہ ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں باقی سب عبادات پر روزے کی فضیلت کے لیے روزہ میرے لیے ہے یہی کہہ دینا کافی ہے۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم روزے رکھا کرو کیونکہ اس کی مثل کوئی اور عمل نہیں ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2220، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن نسائی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 4، یہاں پر شرف اور عظمت کی اضافت ہے، جیسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، حالانکہ ساری مساجد تو اللہ کی ہی ہیں لیکن بیت اللہ کی اضافت شرف اور عظمت کی اضافت ہے۔ زین بن منیر کہتے ہیں اس طرح کے سیاق میں عمومی جگہ میں تخصیص سے عظمت اور شرف کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ عظیم الشان حدیث کئی ایک وجوہات کی بنا پر روزے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ پہلی وجہ، سارے اعمال میں سے روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے اور یہ اس کے نزدیک شرف اور روزے کی محبت کی وجہ سے ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اظہار اخلاص کی بنا پر ہے، کیونکہ روزہ بندے اور اس کے رب کے درمیان راز ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں ہو سکتا، کیونکہ روزہ دار کے لیے لوگوں سے خالی جگہ اور دور جا کر روزے کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حرام کردہ اشیاء استعمال کرنا ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے علم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خلوت میں بھی اسے دیکھ رہا ہے اور اس نے ان اشیاء کا استعمال اس پر حرام کیا ہے۔
چنانچہ وہ اللہ کی سزا اور عقاب کے ڈر اور اس کے اجر و ثواب کے حصول کی امید رکھتے ہوئے اسے ترک کر دیتا ہے۔ تو اس بنا پر اللہ رب العزت نے اس کے اس اخلاص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سارے اعمال میں سے صرف روزے کو ہی اپنے ساتھ مخصوص کیا ہے، اور اسی لیے فرمایا وہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور کھانا پینا ترک کرتا ہے۔ اور اس خصوصیت کا فائدہ روز قیامت ظاہر ہوگا، جیسا کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے، روز قیامت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کا حساب و کتاب کرے گا اور اس کے ذمے جو بھی ظلم ہوں گے وہ اس کے سارے اعمال سے ادا کیے جائیں گے، لیکن روزے سے نہیں، باقی جو بھی بچے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذمے لے لے گا اور روزہ کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ دوسری وجہ اللہ رب العزت نے روزے کے متعلق فرمایا ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر و ثواب کی اضافت اپنی ذات کریم کی طرف کی ہے، کیونکہ سارے اعمال صالحہ کے اجر و ثواب میں عدد کے حساب سے اضافہ ہوتا ہے۔ ایک نیکی 10 سے لے کر 700 اور اس سے بھی زیادہ تک بڑھتی ہے، لیکن روزے کا اجر و ثواب اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ بغیر کسی معدود عدد اور بغیر حساب و کتاب کے مخصوص کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ کرم کرنے والا اور بہت زیادہ جود و سخا کا مالک ہے اور عطیہ کرنے والی ہستی ہے، چنانچہ روزے کا اجر و ثواب بغیر حساب و کتاب بہت عظیم ہے۔ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر صبر کرنے اور اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے اجتناب پر صبر کرنے اور کھانے پینے اور بدن کی کمزوری جیسی مقدر تکلیفوں پر صبر کرنے کا نام ہے۔ اس روزے میں صبر کی تینوں قسمیں جمع ہو جاتی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ روزہ صبر کرنے والے ہی رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو بے حساب و کتاب اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 10۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجالس شہر رمضان صفحہ نمبر 13۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 50388۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔